الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک آمین۔ کل کے سبق میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقیٰ پھر حاصل کیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات، کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کیوں کیا؟ توبہ کے لیے، اور توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ توبہ کی دعا کیا ہے، کلمات کیا ہیں جو ہم پڑھتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وترحمنا، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہی دعا آپ سے مجھ سے غلطی ہو تو یہی دعا کرنی ہے۔ اور دوسرا یہاں یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ پہلی غلطی اور پہلے آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے کلمات سنا رہے ہیں، اور کس سے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں، کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہمیں معاف کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ کر دے، تو یہ جو طریقہ ہے یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں۔ آپ تمام دعاؤں کی کتابیں اٹھا لیں، اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اپنے رب سے مخاطب، اللہم انی اسألک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو ڈائریکٹ مانگنا۔ یہ جو طریقہ، یہ جو علماء اس طرح کی دعا کراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے ہم سب کو، کہ جو سنت کی دعاؤں کی کتابوں میں ہے، تمام دعائیں دیکھیں ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، تمام دعائیں رب سے ڈائریکٹ مانگنے کا۔ یہ جو وسیلے اس قسم کے تلاش کرتے ہیں وہ کوئی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آج کی سبق کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 41 سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اللہ کی سچی بات کے ساتھ جھوٹ کو مکس نہ کرو، اور تم چھپاتے ہو حق کو۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں کہ تم چھپاتے ہو حق کو، اور تم جانتے ہو کہ تم حق چھپا رہے ہو۔ اب دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی تو 360 بت جو تھے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اور وہ سارے جو نیک لوگوں کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور اس میں سے خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے تیر کمان بھی پکڑایا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو اس کے بعد تمام بت اپنے ہاتھوں سے توڑے۔ تو ان لوگوں کو جنہوں نے نیک لوگوں پر بت بنائے، ان کو تو بت پرست کہا گیا اور مشرک کہا گیا۔ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں کے نام پر مزار بنا رہے ہیں، اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بت بنائے تو وہ بت پرست کہلائے اور مشرک کہلائے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ نادان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ہم اسی لیے آج یہ اس موضوع کو لے کر ہم جو بات کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سچی بات کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، اور تم چھپاتے ہو حق کو۔
وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بوانہ ایک جگہ ہے بوانہ، تو وہاں میں اللہ کے نام کی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ کسی بت کے نام پر مشہور ہے؟ یعنی پہلے لوگ نیک لوگوں کے نام پر بت بناتے تھے، آج نیک لوگوں کے نام پر مزار بنائے ہوئے ہیں، جس طرح داتا دربار نام رکھا ہوا ہے، بری مام نام رکھا ہوا ہے۔ تو بات وہی ہے جو اس وقت کی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی چیز کسی بت کے نام پر مشہور تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے نام پر مشہور نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا، لوگ اکٹھے تو نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ پھر وہاں پر تم اللہ کے نام کی قربانی کر سکتے ہو۔ اب جہاں میلہ لگتا ہو، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، وہاں قربانی حرام ہے، وہاں آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک عالم کے پاس میں گیا، میں نے کہا اس مسجد کے اندر بھی قبر بنی ہوئی تھی، تو میں ان عالم سے میں نے کہا بھئی آپ کے یہ سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تو آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی ہم منع کرتے ہیں لیکن یہ باز نہیں آتے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ جو نظر و نیاز کرتے ہیں آپ اس کو کیسے حلال سمجھ لیتے ہیں؟ کہتے جی ہم اوپر اللہ اکبر کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے اللہ اکبر کہنے سے حلال تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا آستانے پر کوئی بھی چیز ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ تو جہاں لوگ آستانہ اپنی آس امید لے کر آئیں، وہاں کوئی بھی چیز ذبح کی جائے وہ حرام ہے، قرآن کی آیت ہے، تو تم اس کو حلال کیسے کر لے؟ تو کہتے جی ہم اللہ اکبر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر کہنے سے حلال کیسی ہو جائے گی؟ میں نے کہا فرض کرو کتا حرام ہے، تو کتے پر آپ اللہ اکبر کریں گے تو حلال ہو جائے گا؟ تو وہ مجھ سے لڑنے لگ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جن کے اندر یہ غلطی موجود ہے، ہمیں ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ موضوع اسی لیے ہم نے یہ چنا ہے، اگر اتفاق سے سبق آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کی سچی بات کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو۔ یعنی ان علماء کو پتہ ہے کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں۔ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں پاکستان کے، قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں جائز نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جائز ہے، لیکن منع بھی نہیں کرتے، اور ان کا سارا ذبیحہ جو ہے یہ وصول بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ بیماری ہے ان علماء کے اندر کہ یہ اللہ کی بات کو چھپاتے ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ؟ آپ دیکھیں یہ کتنے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں جو فوت ہوئے ہیں، جن کے یہ مزار بنائے ہوئے ہیں، جب ان کا جنازہ پڑھا گیا تو کس نے جنازہ پڑھایا؟ لوگوں نے۔ تو کیا دعا کی جنازے والوں نے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ اس میت کو بھی معاف کر دیں اور اس زندہ لوگ جو ہیں یہ ان کو بھی اللہ معاف کر دیں۔ تو جب وہ قبر میں چلا گیا تو تمہارا حاجت روا کیسے بن گیا کہ ابھی چارپائی قبر سے اوپر پڑی ہے تو بخشش کی دعا آپ اور میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس میت کو معاف کر دو، تو قبر میں جا کر وہ تمہارا حاجت روا کیسے بن گیا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ جو ہی انسان اپنی غلطی سامنے آ جائے جو توبہ کرے، اللہ صرف توبہ قبول کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ توبہ قبول کرنے کے بعد ان کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اتنی شان والی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، 5 وقت نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ۔ اور پھر نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز وہ ہے جو برائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ اگر آپ پہلے نماز سے پہلے جھوٹ بولتے تھے تو نماز شروع کرنے کے بعد آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ پہلے آپ دھوکے دیتے تھے، اب آپ نے نماز شروع کر لی، دھوکے چھوڑ دیے۔
تو اب آپ کی نماز جو ہے وہ قائم ہو رہی. پہلے سود کھایا کرتے تھے، اب آپ نے نماز شروع کر لی تو آپ نے سود چھوڑ دیا، اب آپ کی نماز جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے. اور نماز وہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو برائی اور منکرات کو دور کرتی ہے. اگر آپ کی میری نماز برائیوں سے دور کر رہی ہے تو پھر ہماری نماز ہے انشاءاللہ. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اب آپ دیکھیں، آپ اور میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو زکوٰۃ اتنا لازم ہے ہمارے دین کے اندر. ورکو رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ابھی جماعت کا اہتمام ہے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ اہتمام، مرد حضرات کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو. اب یہاں اللہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، لوگوں کو تو کہتے ہو نماز پڑھو، زکوٰۃ فرض ہے، اور خود تم بھول جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے. وانتم، اور جب کہ تم تتلون الکتاب، تم پڑھتے ہو کتاب، یعنی اللہ کی کتاب تمہیں معلوم ہے، تم اس کے مطابق لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ کوئی انسان گن ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان سے عقل سے نوازا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اضافی اللہ تعالیٰ نے خاصیت عطا فرمائی ہے انسان کو. آپ دیکھیں کسی کتے کو، کسی بلی کو، یا کسی گائے کو، یا کسی بکری کے، ایک پیالے میں آپ پیشاب رکھ دیں اور ایک پیالے میں آپ دودھ رکھ دیں. آپ کو بھئی پیشاب میں منہ نہ مارنا، دودھ پی لو، وہ دونوں میں منہ ماریں گے. کیوں؟ کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی، آپ کو مجھے عقل دی ہے کہ فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام حلال ہے اور فلاں کام جو ہے وہ حرام ہے. اگر آپ اور میں حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں تو آپ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم ایمان والے ہیں. اور اگر ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے تو پھر ان جانوروں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ نے یہ ہمیں عقل دی اسی لیے کہ آپ اور میں اللہ کی نافرمانی والے کام بھی سمجھ لیں اور اللہ کی رضا والے کام بھی سمجھ لیں، اور حلال اور حرام کی تمیز بھی ہم کر لیں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. اب اللہ تعالیٰ دو ہتھیار بتائے جا رہے ہیں یہاں کہ تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. یعنی صبر سے مراد کہ جس وقت فرض کریں آپ امیر ہیں، آپ غریب ہو جاتے ہیں، غربت میں آ جاتے ہیں، کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اب اس غربت کے اندر بھی آپ نے اللہ کی نافرمانی حرام کی طرف نہیں بڑھنا، چوری دھوکے بازی کی طرف نہیں بڑھنا، آپ نے اسی میں رزق حلال کماتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر آپ نے چلتے رہنا ہے. یہ ہے صبر کے معنی، کہ صبر سے مدد حاصل کرنی، والصلاۃ، اور نماز سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کو کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے نماز کے اندر اللہ سے مدد مانگتے. جس طرح ہم کہتے ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. کیونکہ یہ مناجات ہے اللہ کے ساتھ. اس وقت آپ اللہ سے اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ میری مشکل ہے، اللہ یہ میری مشکل حل کریں آپ. میرے تو اللہ آپ ہی ولی ہیں، اللہ آپ ہی میرے کارساز ہیں. وَإِنَّهَا، بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ، بڑا دشوار ہے، الا مگر علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا.
لیکن جو اللہ سے مانگنے والے ہیں نا، جو اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے ہیں، اللہ کے آگے رونے والے ہیں، ان کے لیے یہ کام مشکل ہے نہیں ہے، وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے، ذرا سی مشکل آتی ہے فوراً 2 رکعت نماز حاجت کے نفل پڑھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔